بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا اصل میں پی ایچ ڈی کا جو موضوع ہے وہی مسلم نشت ثانیہ پہ تھا، اور خوش قسمتی سے ڈاکٹر بصیرہ امرین ہی میری سپروائزر تھیں، اور بڑی خوش اسلوبی سے انہوں نے وہ کام مجھے کروایا اور بڑے صبر سے. اور اس میں ایک پورا جو پورشن تھا وہ قیام پاکستان کے بعد جو نعت ہے اس کے حوالے سے ایک علیحدہ سے اس کا ایک حصہ جو تھا ایک چیپٹر کا مختص کیا گیا اور اس پہ کام کیا گیا. تو جب میں نے اس حوالے سے نعتیہ لٹریچر کو دیکھا تو اس کی بنا تو مولانا الطاف حسین حالی نے رکھی، جب انہوں نے نعت میں استغاثہ کی روایت کو فروغ دیا، بلکہ فروغ کیا دیا، ایک دم سے وہ چھائی گئی روایت. اور پھر اس اتفاق سے وہ مسلم ہسٹری کا یا مسلم تاریخ کا ایک ایسا موڑ تھا جس پہ لوگوں کو ضرورت بھی تھی کہ ان کو ایک طرح سا حوصلہ دیا جائے، اور وہ حوصلہ پھر کس طرح دیا جائے. تو پھر ذات کامل کی طرف جو تھا رجوع کیا گیا، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کے دربار الہی کے اندر جو تھی اپنی جو مناجات تھیں وہ روانہ کی گئیں. اس کی بنا حالی نے رکھ دی، اور حالی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں یہ عرض کی کہ کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، تو یہ بہت خوبصورت بات تھی جو ایک طرح سے سرایت کر گئی، پینیٹریٹ کر گئی آنے والے شاعروں میں. اور اس امت مرحوم کے جو نوحے حالی نے مختصراً کہے تھے وہ آگے جا کے پھیلاؤ میں آتے گئے، اور بہت سے جو شاعر تھے انہوں نے باقاعدہ اس میدان میں قدم رکھا اور اسے ایک طرح سے نعت کے اندر ایک ضمنی صنف کے طور پہ وہ سامنے لے آئے. مثلا اس میں جو ایک بہت بڑا نام تھا وہ مولانا ظفر علی خان کا تھا، جو اپنی بہت ساری نعتیں جو ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے رب تعالیٰ کی ذات تک پہنچتے ہیں اور وہاں تک اپنی فریاد پہنچاتے ہیں. اس حوالے سے امت مرحوم کے نوحے بھی ہمیں ظفر علی خان کے ہاں ہی سب سے زیادہ نظر آتے ہیں، اور بہت زیادہ ایک سسٹمیٹک یعنی بہت ایک طریقے کے ساتھ یہ بات آگے پہنچائی گئی ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں. ظفر علی خان وہ شاعر ہیں جنہوں نے ہنگامی موضوعات پہ بھی لکھا، اور اس دور کی جو سیاسی نظریات ہیں ان پہ بھی ان کی گہری نظر تھی، لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ان کی نعت اس طرح کے موضوعات کو نہ لے کے آئے اور مسلم نشت ثانیہ جو ہے وہ ان کی نعت کا حصہ نہ بنے. لہٰذا بہت سے تجربے ان کے ہاں یہ کیے گئے، اور اس میں ظفر علی خان وہ شاعر بھی ہیں جنہوں نے باقاعدہ قرآن مجید کی جو آیات تھیں ان کو ترجمے کی صورت میں اشعار میں ڈھال دیا، اور وہ شعر آپ کو پتہ ہے کہ زبان زدام ہیں. اس کے بعد جیسے وہ آپ حفیظ طیب صاحب پہ کچھ اظہار کریں کیونکہ ان کا ذکر آج نہیں ہوا. اچھا تو کچھ اگر اس پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حفیظ طیب صاحب پہ میں نے اپنا ایم اے کا تھیسس کیا تھا. میری جو ایم اے کی سندی تحقیق ہے وہ حفیظ طیب شخصیت و فن پہ ہے، اور یہ میں نے اس وقت کیا تھا جب طیب صاحب حیات تھے، اور میں نے ان سے بہت مدد لی اور میں ان کی شخصیت کے سحر سے بہت متاثر ہوئی، اور ان کے گھر بھی اس سلسلے میں آنا جانا ہوتا، اور بہت خوبصورت شخصیت تھی، بہت خلوص والی شخصیت جو فی زمانہ میں نے اپنی پوری حیات میں گنتی کے 2-4 لوگ دیکھے ہوں گے. اچھا، طیب صاحب سے پہلے میں تھوڑا سا اگر اقبال کا ذکر کروں تو علامہ اقبال ہمارے ہاں مسلم نشت ثانیہ کا ایک آئیکن ہے. اصل میں انہوں نے سیاسی حوالہ ہو، آپ کا مذہبی تناظر ہو، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں زیادتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، اس حوالے سے بھی پھر انفرادی سطح پہ بھی انہوں نے فرد کی تہذیب کے لیے بڑا کام کیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے نعت سے بڑا کام لیا. لہٰذا نعت میں انہوں نے وہ مرد کامل کا جو موضوع تھا اس کو اپناتے ہوئے مرد کامل کی جمال اور جلال دونوں جہات کو پیش کر دیا، اور بڑے لطیف انداز میں جلالی جو صفات تھیں ان کو بھی سامنے لے آئے. اور یہاں تک کہ ابلیس کی مجلس شورا میں وہ پورے اسلامی نظام کو یہ ایک الگ سے بہت بڑا موضوع ہے، اور دل تو بہت چاہ رہا ہوگا سب کا، لیکن اس کو بڑھائیں. اگر حفیظ طیب پہ آ رہی ہوں، جی، ابلیس کی مجلس شورا میں انہوں نے پورے اسلامی نظام کو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جوڑ کے ہمیں بتایا. الحذر آئین پیغمبر پہ 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مردازماں مردافرین.
بہت اچھا اب اس کے بعد میرا کام کیونکہ حفیظ طیب صاحب پہ ہے تو حفیظ طیب صاحب نعت و شاعروں کا ایک پورا کاروان ہے جس میں ہمیں چند جو سر ابھرتے نظر آتے ہیں، اس میں ایک واضح جو ہمیں شخصیت جس کی نمود نظر آتی ہے وہ حفیظ طیب صاحب ہیں. انہوں نے اپنی نعت میں استغاثہ سے لے کے جلال الجمال اور مدینے کی جو ایک حمق ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانے کی جو حمق ہے، وہ سارا سسٹم ان کی نعت میں اتر آیا ہے اور اتنے خلوص سے آیا ہے کہ ان کے اسالیب کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحبہ نے شروع میں